زیرین صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ جس دن یہ واقعہ ہوا، جس دن میزائل حملہ یہاں پہ مظفر آباد میں بھی ہوئے، آپ یہاں سے نکلے، آپ نے صبح کی نماز میرے ذرائع کے مطابق مظفر آباد میں ادا کی، اور شام کی نماز آپ نے، مغرب کی نماز اس مسجد میں ادا کی جس مسجد پہ انہوں نے میزائل پھینکا، تو پورا دن آپ عوام میں بھی رہے اس کے دوسرے دن، تو یہ بتائیے گا کہ ڈر نہیں لگا سر؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ میں میڈیکل چیک اپ کے لیے آیا ہوا تھا یہاں، میری طبیعت خراب تھی، تو میں اپنے ڈاکٹر سے مل کے آیا، ظفر آباد جانے کا ارادہ تھا، لیکن کچھ گھنٹوں کے لیے میں آرام کرنے کی خاطر لیٹ گیا۔ روٹین میں جب اٹھا، عثمان میرا موجود تھا، تو اچانک اطلاع ملی کہ جی اس طرح کوئی میزائل حملہ ہوا۔ یہاں سے آپ اگر آرام سے جائیں تو 2.5-3 گھنٹے لگتے ہیں، اور رات کو جائیں تو 2 گھنٹے میں بھی پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن میں نے سینئر منسٹر صاحب کو پہلے بھجوا دیا ہوا تھا، وہ روٹین میں چلے گئے تھے۔ ہمیں ایک ہفتے سے اندازہ ضرور تھا کہ شاید یہ کوئی ایڈونچر بھارت کرنے کی کوشش کرے، تو اس کے لیے آپ نے اسمبلی میں بھی دیکھا کہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ ایمرجنسی رسپانس فنڈ ہم نے قائم کر دیا تھا۔ جی میں نے 2 ہفتے قبل یہ بات کہی تھی کہ ہمیں ممکنہ جارحیت سے تیار رہنے کے لیے وسائل کی، شہری دفاع کے محکموں کو، ہیلتھ کے محکموں کو، جو فوڈ سیکیورٹی کے ڈپارٹمنٹس ہیں، اور جو پبلک سروس کے، جن میں اشارات کا محکمہ ہے، جن میں تعلیمی ادارے ہیں، ان کے حوالے سے ہم نے ایس ڈی ایم اے کے حوالے سے ایک مربوط پالیسی سازی کر کے ایمرجنسی رسپانس فنڈ بھی قائم کر دیا، اور ایمرجنسی رسپانس فنڈ کو اس کی نگرانی کے لیے ایک کابینہ کی سینئر وزیر کی سربراہی میں ایک ایمرجنسی رسپانس ڈیزاسٹر کیبنٹ کمیٹی بھی قائم کر دی تھی۔ تو سسٹم آلریڈی آٹو پہ تھا۔ جو ہی وہ واقعہ ہوا تو 15 منٹ بعد سینئر منسٹر صاحب موقع پہ پہنچ گئے، اور انہوں نے مجھے موقع سے فون کر کے بتایا کہ جی یہ مسجد کو نشانہ بنایا گیا، اور 3 بے گناہ جو کشمیری ہیں، جن میں ایک معلم تھا، ایک مسجد کا چوکیدار تھا، اور ایک کوئی نمازی تھا بزرگ 80-82 سال کا، وہ شاید تہجد پڑھنے کے لیے موجود تھا، وہ 3 لوگ شہید ہو گئے۔ اچھا، جب میں تقریباً 4 بجے کے قریب پہنچا تو جاتے ساتھ ہی چونکہ الرٹ تھا، تو جو کیبنٹ کے میرے دوست تھے وہ سارے موجود تھے، آئی جی چیف سیکرٹری موجود تھے۔ ہم نے 2-2.5 گھنٹے جو ضروری انتظامات کے حوالے سے جو اعلیٰ سطحی میٹنگ کرنی تھی وہ کی، اس کے بعد ہم سارے اپنے کاموں میں۔ اچھا، آپ کو یہ اندازہ ہے کہ شاید آپ بھی چونکہ مظفر آباد جاتے رہے ہیں، مظفر آباد شہر میں یا شہری علاقوں میں ایئر اٹیکس کے لیے شیلٹرز موجود نہیں ہیں، نہ ہی سیکریٹریٹ میں موجود ہیں، نہ ہی مظفر آباد میں، نہ ہی کسی دیگر شہر میں۔ اگر کوئی تہخانے ہیں تو وہ لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ ایل او سیز پر جب پہلے ایل او سی ہاٹ ہوئی تھی تو پھر اس وقت کوئی 800 کے قریب بنکر تعمیر کیے گئے تھے۔ اب فوری طور پر تو کوئی ایسی صورت نہیں تھی کہ آپ آدھے گھنٹے میں کوئی حفاظت گاہیں یا زیر تعمیر بنکر تعمیر کریں۔ تو پھر اس وقت میں نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ منتخب اس عوام کے ووٹوں سے ہوئے ہیں، عوامی اعتماد کی بنیاد پر ریاست کے اعلیٰ ترین منصب پر میں ہوں، تو جب عروج کا وقت ہے تو وہ بھی عوام کے سارے، بنیادی طور پر اللہ کے فضل، لیکن دنیاوی سبب تو لوگوں کے ووٹ ہی ہوتے ہیں، اور جب آزمائش کی گھڑی آئے تو پھر جس حالت میں عوام رہ رہی ہے اسی حالت میں حکمران کو بھی رہنا چاہیے۔ اگرچہ مجھے یہ کہا گیا کہ جی یہ جو پریسیجن گائیڈڈ ڈیوائسز ہیں یہ ایگزیکٹ وہاں حملہ کرتی ہیں جہاں پہ کوآرڈینیٹس فیڈ کیے جاتے ہیں، جہاں چپس لگا دی جاتی ہیں، تو کیونکہ میرا اس سے قبل اور مودی کا ٹاکرا میڈیا پہ بڑا وہ خوفناک سطح پر ہو چکا تھا، اور میرے جو انٹرویوز تھے ان کے نتیجے میں وہ چونکہ ان کو ہندوستان میں بھی بہت زیادہ دیکھا گیا، تو ہمارے جتنے چینلز تھے، یوٹیوبرز تھے، ٹک ٹاک تھے، جنہوں نے میرے انٹرویو چلائے وہ سب انہوں نے بین کر دیے۔ تو ایک شدید ٹینشن کی کیفیت موجود تھی۔
لیکن اللہ کا کرم ہے، میں ناقص العقیدہ سے مسلمان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، لیکن مجھے ایک بات پتہ ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی ضامن موت ہے. جب آئے گی تو وہ زمین کے تہوں میں بھی آ جائے گی، اور جب نہیں آنا ہوگا تو زمین کے اوپر بھی نہیں آئے گی. تو الحمدللہ لوگوں کے درمیان رہے، شہریوں کو بہت حوصلہ ملا. بلیک آؤٹس کے دوران میں نوجوانوں کے درمیان پھرتا رہا، دیکھا میڈیا نے جب بالکل سکون.com سیز فائر اناؤنس کر دیا گیا تو پھر اس کے بھی تقریباً میں 18 گھنٹے بعد پھر نکلا، اور میں نے بھمبر سے شروع کیا کنٹرول لائن کا دورہ، شہداء کی فاتحہ خوانی. اور جو سب سے اہم بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے ایسا سسٹم وضع کر دیا تھا کہ ابھی شہداء کے جنازے جو تھے وہ نہیں پڑے گئے تھے، تو جو حکومت کی جانب سے LOC ایکٹ کے تحت ہم نے مالی معاونت فراہم کرنی تھی پروسا کو، وہ ان کے گھروں جی تک میں آپ سے پہنچی. سوال کرنے لگا تھا سر کہ میں نے حکومت مطلب کسی بھی حکومت میں نے یہ نہیں دیکھا کہ 24 گھنٹے کے اندر امدادی رقم جو بنیادی امدادی رقم ہے وہ آپ نے فراہم کر دی اور ہر ضلع میں وہ فراہم ہو گئی. آپ نے پہلے سے تیاریاں کر رکھی ہوئی. یہ کیا آپ کو پتا تھا کہ بھارت میں حملہ کرے گا؟ ہمارا یہ تو کافی عرصے سے جنگ ہی نہیں ہوئی. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ سیاسی کارکن کے پاس ایک سکس سینس ضرور ہوتی ہے. آپ میری اسمبلی کی تقاریر اٹھا کے دیکھ لیں، میڈیا میں نے جتنے پروگرامز کیے ان سب کے کلپس اٹھا کے دیکھ لیں. ہم نے ایگزیکٹلی انہی وار فوٹنگز پہ تیاری کی ہوئی تھی. اگر وہ بھارت والے کلپ بھی دیکھے جائیں تو وہ بھی ایڈ کرنا ہے کلپس میں. بالکل ضرور وہ بھی کر لیجئے. میں کہنا آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم نے جن LOC کے 15 حلقوں میں ہمارے پاس ایمبولینسز نہیں تھیں، ہم نے دیگر VHUs سے 4x4 ایمبولینسز وہاں بھجوا دیں، میڈیسنز بھجوا دیں. جو گندم کا آٹے کا سٹاک تھا وہ 2 ماہ کے لیے بھجوا دیا. ایڈمنسٹریشن کو الرٹ کر دیا. ہمارے 53 تھانے آزاد کشمیر میں 4 ہم نے نئے بنائے ہیں، 49 پہلے تھے. ان میں ہر تھانے کی سطح پہ 200 رضاکار بھرتی کیے. جو ہمارے بلدیاتی ادارے تھے ان کے کونسلر حضرات، بالخصوص مظفرآباد میونسپل کارپوریشن میں ہر کونسل وارڈ کی سطح پر 5-5 6-6 رضاکار ہم نے تیار کر لیے. شہری دفاع کو فعال کیا گیا، ریسکیو 1122 کو فعال کیا گیا. جو فائر بریگیڈز تھے، جو ان کی ناکارہ گاڑیاں تھیں، ان کو بہتر کرنے کی کوشش کی گئی. جو 15-20 دن میں صرف ایک ذہن سازی ضرور آزاد کشمیر میں، آزاد کشمیر کی انتظامیہ کی، شہریوں کی اور بالخصوص LOC پہ رہنے والوں کی کر دی گئی کہ دشمن اگر ننگی جارحیت کرے گا تو اس دفعہ بڑی محدود سی نقل پیمانی ہوئی. 99% لوگ LOC پہ رہے. 3-4 جگہوں سے ہم نے لوگوں کو شفٹ کیا کیمپس میں. ان کی دیکھ بھال کے لیے بھی حکومت کے پاس جتنے وسائل تھے وہ فراہم کیے گئے. اب جو وارفیئر میں نئی ٹیکنالوجی استعمال ہوئی، اس نے پھر آزاد کشمیر پاکستان میں LOC کا تصور اس طرح معدوم کر دیا کہ نقصان صرف LOC پہ ہوتا ہے. میزائل اٹیکس جو تھے وہ پاکستان میں بھی مختلف شہروں پہ کیے ہندوستان نے، اور آزاد کشمیر میں بھی جو ہیوی آرٹلری تھی، بلکہ جو آرٹلری انہوں نے جموں سے چلائی، جو بھمبر کے ملحقہ علاقے میں، جو شاید مقبوضہ جموں کشمیر میں جو LOC کے پار، سکون لگیر کے پار جہاں بھارت کی فوج کا قبضہ ہے، وہاں سے جو انہوں نے آرٹلری شیل فائر کیے وہ گجرات کے گاؤں میں بھی آ کے، جلال پور سوبتیا میں بھی آ کے گرے، وہاں بھی شہادتیں ہوں.